اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اور اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ عزیز طلبہ، سورہ طٰہٰ آیت 8، چھوٹی سی آیت جس میں بہت بڑا پیغام کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ عزیز طلبہ، لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کی اگر ہم قیمت کا اندازہ لگائیں تو دنیا کی کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ساری دنیا کے خزانے، زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں، وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کو دل میں بسایا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، سب کا ایک ہی منصب تھا، سب کا ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کو آگے منتقل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب آغاز کیا اپنی تبلیغ کا تو یہ چند الفاظ ہی اپنی قوم کے سامنے رکھے اور ان کے بارے میں ہی لوگوں کو بتایا کہ اس پر یقین رکھ لو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو پروموٹ کرو۔ اللہ کے نبی اہل مکہ کو یہ فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو تم یہ اقرار کر لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر، اعلیٰ ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں مجھے اپنا معبود بنا لے۔ صرف عزیز طلبہ زبان کی حد تک معبود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا ہے اس کا ہمہ وقت خیال رکھا جائے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کی رضا سامنے رکھیں، پھر وہ کام کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے تمام کاموں میں برکت پڑ جائے گی اور اللہ کی خوشی بھی شامل ہو جائے گی۔ جس کام میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا وہ کام برکتوں سے بھر جائے گا، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائیں گی، اور بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام انتہائی مبارک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اگر ہم دعاؤں میں حوالہ دیں، وسیلہ دیں، تو دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جو اسماء الحسنی ہے، اس کو زبانی یاد کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کے معنی یاد کرنا بھی بڑے ضروری ہیں۔ معنی کے مطابق اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو اسماء الحسنی ہے اصل میں یہ اللہ کی طاقت ہے، اور جو بندہ ان اسماء کو یاد کرتا ہے، ان کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو پیچھے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا، اس کو صحیح طور پر اس کا پتہ چلتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اپنے رب کو شامل کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، اور اسی طرح میں اپنے رب کے ساتھ متعلق ہوں، اور میں اپنے رب کے لیے اپنی زندگی گزاروں گا، اور یہاں مرتے ہوئے بھی میں اپنے رب کا ہی نام لے کر جاؤں گا، میرا اللہ پر پورا یقین ہوگا، ایمان ہوگا۔ تو یہ چند الفاظ لیکن پوری زندگی پہ حاوی ہیں، پوری زندگی کو کور کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے، جو لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے، تو پھر وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اچھی طرح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو